نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید، آج ہم سورہ فتح سے پہلی دو آیات مقدسات تلاوت کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جھوٹوں نبیوں سے اور ان کے فریب سے، ان کے دھوکے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہمارے بچوں کو بھی، ہماری اولاد کو بھی محفوظ فرمائے، آمین۔ تو پہلے ہم قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم وما تأخر ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ سورہ فتح ہے، اس میں فتح مکہ کا پیغام سنایا گیا، خوشخبری سنائی گئی۔ جب آقا علیہ السلام نے سورہ حدیبیہ فرمایا اور اس کے بعد جب واپس لوٹے تو راستے میں یہ سورہ مبارک نازل ہوئی۔ سورہ مدنی ہے۔ اس کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ پہلے ہم ان دو آیات مقدسہ کا ترجمہ کر لیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو فتح عطا فرمائی۔ لک من آپ کے لیے یا آپ کو، فتح مبینہ جو ظاہر بیر فتح ہے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، محبوب آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ نے معاف فرما دیا، اور جو عقیدت مندانہ ترجمہ ہے وہ یہ کہ آپ کے وسیلے سے آپ کے ماننے والوں، آپ کے غلاموں کے گناہوں کو اللہ نے معاف فرما دیا۔
وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور محبوب آپ پر اپنی نعمت، اپنا انعام مکمل فرمایا. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ نے آپ کو اپنی جانب یعنی سیدھے راستہ پہ یا سیدھا راستہ دکھایا اپنی طرف. یہدیک صراطا مستقیما، اللہ نے آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائی. اس لیے آپ کا نام ایک ہادی بھی ہے کہ لوگوں کو بھی سیدھے راستے پہ بلانے والا، لانے والا. اب ہم اس بات کو کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، تھوڑا سا آمدیسہ کی میں نے آڈیو کی صورت میں ایک ویڈیو رکھی ہے. ویڈیو کی صورت میں اس سے میں نے جو اس کے بعد کیچ کیے وہ میں آپ کو سنانا ہوں. اس کے بعد اس کے سوالوں کا جواب بھی اس میں دیں گے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام کتنے تھے، کون کون تھے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد نے اپنی مسجد یثرب میں تعمیر کی. اگر محمد رسول اللہ نمازیں پڑھتے تھے تو اس کا مطلب کہ وہ اپنی مسجد میں امامت کراتے تھے، لیکن جب وہ مکہ فتح کرنے کے لیے گئے تو پیچھے مسجد نبی میں امام کون تھا، کون اذانیں دیتا اور کون نمازیں پڑھاتا تھا. پھر مکہ فتح کرنے کے بعد جب واپس یثرب آ گئے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجد الحرام میں امام کون تھا، مسجد الحرام میں اذانیں کون دیتا تھا اور امامت کون کراتا تھا. یہ چند ایک سوالات ہیں جن کے جوابات دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی. ایسے ہی بہت سے سوالات ہیں لیکن انہیں یہاں سامنے لانے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ اگر تو ان کے جوابات ہوں تو ان کو یہاں بیان کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور جب ان سوالات کے ہی کوئی جوابات نہیں تو ظاہر ہے ان مزید سوالات کی یہاں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. ان سوالات کی بنیاد پر بھی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے نہ تو نماز الصلاۃ ہے اور نہ ہی محمد علیہ السلام نے نمازیں پڑھی اور نہ ہی کسی نماز نامی پوجا پاٹ کو صلاۃ قرار دیا. یوں ان سوالات کی بنیاد پر بھی نماز نامی پوجا پاٹ کی حقیقت کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ نماز الصلاۃ کے نام پر ہی الصلاۃ سے غافل کرنے کے لیے دیا جانے والا ایک عظیم دھوکہ ہے، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ پوری زمین فسق و فجور سے بھر چکی ہے. زمین آپ نے اس کی آڈیو کی صورت میں جو میں نے ریکارڈ کیے وہ ویڈیو کی صورت میں اس کے لنک آپ سب کے پاس ہیں. یہ دعویٰ تو اتنا بڑا کر رہا ہے کہ اس کے کسی کے پاس سوالوں کا جواب ہی نہیں. در حقیقت اس کے پاس جواب نہیں، نہ اسے اتنا علم ہے، نہ ہی اسے اتنا علم ہے کہ خانہ کعبہ سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب روانہ واپس ہوئے تو وہاں کس کو مقرر کیا، جب مدینے سے نکلے تو نبی علیہ السلام نے اپنی جگہ نائب کس کو چنا، کون نمازیں بیچتے پڑھاتا تھا، مؤذن کون تھا. اب بات تو یہ علم سے ہے. جس کے پاس علم ہی نہیں اسے اعتراضات کرنے آتے ہیں، اعتراضات کرنے ضرور آتے ہیں، لیکن یہ منہ کی ہوا یا ایسے ہی اپنی طرف سے سوالات بنا کے لوگوں کو خوش کرنا بالکل غلط ہیں اور گمراہی پر مبنی ہے. چلو میں اسی طرح آرام سے ہی آپ کو ان سوالوں کے تھوڑے سے جواب دوں کہ نبی علیہ السلام جس وقت مدینہ سے روانہ ہوئے تو حضرت کلثوم بن
حسین غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ امام، اپنی جگہ نائب بنا کر مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ 8 ہجری بروز بدھ رمضان پاک، 8 ہجری رمضان پاک بروز بدھ نبی علیہ السلام مکے سے روانہ، اپنا مدینے سے روانہ ہوئے مکے کی جانب، اور اپنی جگہ امام بنایا، اپنی جگہ نماز پڑھانے والا بنایا حضرت کلثوم بن حسین، سواد سے حسین، ہا سواد یا نون، حضرت کلثوم بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غفاری تھے ان کو اپنا نائب بنایا، اور وہ نمازیں پڑھاتے تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان مؤذن ادھر ہی ٹھہرے۔ بلال تو وہ مشہور مؤذن ہے، یہ تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی علیہ السلام نے ان کو بھی وہیں چھوڑا، وہ اذانیں پڑھتے تھے۔ اور دوسرا سوال کہ نبی علیہ السلام نمازیں ہی نہیں پڑھتے تھے، تو یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ایک نبی علیہ السلام جب جنگ میں جاتے تھے نا، تو آپ نبی علیہ السلام اپنی جگہ کسی نہ کسی کو نائب امام بناتے تھے۔ حضرت ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ 12 مرتبہ نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی کا امام بنایا۔ بارہ مرتبہ۔ اسی طرح میں ایک آپ کو اور ایک ثبوت دوں کہ نبی علیہ السلام جب جنگ میں جاتے تو تب بھی اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ سورۃ نساء ہے، 5واں پارہ، اور سورۃ نساء کی 100 آیت سے، یعنی پورے 100 سے لے کر آپ 102 تک، 103 تک پڑھ سکتے ہیں، خود بھی اس کا ترجمہ، لیکن میں صرف آپ کو ایک ہی آیا مقدسہ آپ کو بتاؤں گا، وہ ہے 101 آیا مقدسہ۔ یہی میں پڑھنے لگا ہوں، 102 بلکہ 102۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ۔ اس کا آسان سا ترجمہ ہے کہ جب آپ ان میں ہوں جنگ کی صورت میں، اذا کنت فیہم، آپ ان میں ہوں، فاقمت لہم الصلاۃ، پس قائم کر تو نماز، قائم کر، کھڑی کر تو نماز، لہم الصلاۃ، ان کے لیے، یعنی ان کو اپنا مقتدی بنا، طریقہ اللہ بتا رہا ہے۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ،
پس ایک جماعت انہی میں سے معاکا آپ کے ساتھ نماز پڑھے، صلاۃ قائم کرے، معاکا، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَكُمْ، اور اپنا اسلحہ لگائے رکھے، پکڑے رکھے، اتارے نہ۔ فَإِذَا سَجَدُوا، فَإِذَا سَجَدُوا، پس وہ جب سجدہ کر لیں، سجدے کر لیں، سجدے کر لیں، فَإِذَا سَجَدُوا، پس وہ جماعت جو آپ کے ساتھ ہے وہ جب سجدے کر لیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، فَلْيَكُونُوا، آپ کے اس خدا کو، لعنتی خدا کو، لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ نبی علیہ السلام نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ آیت پاک قرآن پاک کی آیت ہے کہ آپ ان کو نماز پڑھائیں، ایک جماعت کو، جب وہ سجدہ کر لیں، جب وہ سجدہ کر لیں، پھر فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، پھر ان کو پس چاہیے کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، تم اب پیچھے ہٹ جاؤ، مِنْ وَرَائِكُمْ، تم پیچھے ہٹ جاؤ، وَلْيَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا، پھر دوسری جماعت آ جائے، اخرى، طائفتٌ اخرى، طائفتٌ اخرى، وَلْيَأْتِ طائفتٌ اخرى، پھر دوسری جماعت آ جائے، لم یصلوا، جنہوں نے نماز ادا نہیں کی، جنہوں نے ابھی تک صلاۃ نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، پس وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ، پس وہ صلاۃ پڑھیں آپ کے ساتھ، صلاۃ سجدے والی۔ یہ آیا مقدسہ، اس میں نبی علیہ السلام نمازیں پڑھتے، اللہ نے جنگ کی نماز کا بھی طریقہ خود سکھایا ہے کہ جنگ میں کیسے نماز پڑھنی ہے۔ ایک جماعت آئے، وہ سجدے میں جب پہنچے، سجدہ پورا کر لے تو قیام کی طرف کھڑا ہونا ہو تو وہ چلے جائیں، دوسری جماعت آ جائے، دوسرے پھر آپ کے ساتھ ایک رکعت اور پڑھیں اور یہ اپنی نماز مکمل کر لیں، یعنی نبی علیہ السلام سلام پھیریں گے، ایک رکعت اٹھ کے پڑھیں اور پوری نماز کر لیں، پھر وہ پہلے والے آ جائیں، یہ اپنے دشمن کے سامنے چلے جائیں۔ اس طرح نماز بھی ادا ہو جائے گی اور دشمن جو ہے وہ تمہیں غافل بھی نہیں پائے گا اور غافل سمجھ کر تم پر حملہ بھی نہیں کرے گا۔ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور اپنے بچاؤ کے لیے، وَأَسْلِحَتَهُمْ، اپنا اسلحہ پاس رکھیں، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر لوگ چاہتے ہیں، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتَكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، کہ تم اپنے اسلحے سے اور اپنے سامان سے غافل ہو، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، وہ یک بارگی تم پر حملہ کر دیں، یہ کافر چاہتے ہیں۔ اب نماز پڑھی آقا علیہ السلام نے، جنگ میں بھی اللہ نے اس کا طریقہ بتا دیا کہ اس طرح پڑھنی ہے، اور سجدے والی پڑھی۔ احمد عیسیٰ تو پھر بالکل جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ یہ اندھوں میں کانا راجا، کیونکہ آج کل نا
اس کے شاگرد مجھے نماز کا صلاۃ کا ترجمہ سکھاتے ہیں، جنہیں خود بھی پتہ نہیں کہ دین اسلام چیز کیا ہے، جنہیں خود بھی پتہ نہیں کہ صلاۃ کا ترجمہ کیا ہے، صلاۃ کا ترجمہ کیا ہے، جنہیں خود بھی نہیں پتہ۔ صلاۃ کا ترجمہ، صلاۃ کا لغوی معنی ہے جھکنا، کمان کی طرح جھکنا۔ یہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی، اور اب جو وہ بار بار سوال، کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا، کوئی بھی نہیں جواب سکتا۔ دے سکتے ہیں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، انہیں پتہ ہے۔ احمدی سا جہل ہے تو پھر کیا ہوا؟ جب نبی علیہ السلام مدینے سے مکے کو روانہ ہوئے تو اپنی جگہ امام حضرت کلثوم بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غفاری کو، کلثوم بن حسین غفاری رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب بنایا، اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، اور اس کو تاکید فرمائی کہ تو نے میرے بعد مدینے کا بھی خیال رکھنا ہے اور نمازوں کا بھی خیال رکھنا ہے، نمازیں بھی تو نے پڑھانی ہیں۔ اور جب نبی علیہ السلام نے مکہ فتح کر لیا، مکہ فتح ہو گیا، تو وہاں حضرت نبی علیہ السلام نے اپنا نائب وہاں بھی امام بنایا، اپنا گورنر۔ حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 21 سال تھی۔ حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں اپنا نائب بنایا، اور مکے میں تعلیم کے لیے معلمی کے فرائض حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا کہ تو یہاں رہے اور دین کی تعلیم، قرآن پاک کی تعلیم ان لوگوں کو دے۔ آپ کو معلم مقرر فرمایا گیا۔ جہل آدمی کو کیا پتا کہ کون کون مقرر ہوئے تھے، وہ تو کہتا ہے کوئی جواب ہی نہیں دے سکتا، کوئی جواب ہی نہیں دے سکتا۔ جن کو اللہ نے قوت عطا فرمائی ہے، جن کو طاقت دی ہے، جن کو علم دیا ہے، وہ جانتے ہیں۔ ہاں، یہ جہل ہے۔ اتنی مشہور باتیں کہ حضرت اپنا کلثوم بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں اپنا نائب بنایا، اور حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو مکے میں اپنا نائب بنایا۔ اتنی مشہور باتیں اور تاریخی باتیں جو احمد عیسیٰ کو پتہ نہیں، اور بڑے دعوے سے، دھڑلے سے کہہ رہا ہے کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ کیوں بھی جواب کیوں نہیں دے سکتا؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہر لمحہ لوگوں نے بیان کر دیا ہے، تو یہ تو بڑی مشہور چیزیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کئی دفعہ چھوٹی غزوات یا چھوٹی جنگوں پہ گئے تو حضرت ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب بنایا۔ 12 مرتبہ حضرت ام مکتوم کو نبی علیہ السلام کے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھانے کی مطلب اجازت ملی، اور ان کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ 12 مرتبہ وہ نائب بنے ہیں نبی علیہ السلام کے، 12 مرتبہ۔ اور مساجد میں بھی یہی نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جہاں کہیں مسلمان رہتے ہیں وہیں اپنی مساجد بنا لیں اور اپنا امام مقرر فرما لیں، مقرر کر لیں۔ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان تھا، وہ اجازت تھی۔ کئی جگہ بھی امامتیں ہو رہی تھیں۔ ذرا اس کو بھی کنگھالو، یہ تو بالکل جہل ہے، یہ تو بالکل جہل ہے۔ بڑی بڑی کتابوں میں، کتاب کا نام اس لیے نہیں بتاتا کہ یہ ہے تم بھی تھوڑی سی تجسس کرو نا، کہ اتنا بڑا وہ جھوٹ، اتنا بڑا بلنڈر وہ اپنے منہ سے بک رہا ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں، حالانکہ یہ مشہور چیزیں ہیں۔
اور حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو یہ ہے کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق کے خلافت میں بھی آپ ہی مکہ میں خانہ کعبہ میں امامت فرماتے تھے اور آپ ہی اس وقت کے گورنر تھے. اور جس دن صدیق کے یہ دیکھ اتفاق کی بات ہے، یہ بھی میں بتا رہا ہوں، اتنا تک ہمیں پتہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے آپ نے رحلت فرمائی، اسی دن حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہوا، جو نائب رسول مکے میں تھے، یعنی خانہ کعبہ میں تھے اور گورنر تھے. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ معلم کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، لوگوں کو تعلیم دیتے تھے. معلم ہر جگہ نبی علیہ السلام مدینہ پاک میں بھی معلم رہا. اصحاب صفہ وہاں جو پڑھے لکھے زیادہ تھے ان کو نبی علیہ السلام بعض دفعہ خود بھی سبق دیتے تھے، اور بعض دفعہ ان سے جو سینئر تھے وہ ان کو سبق دیتے تھے. وہاں بھی اصحاب نبی علیہ السلام نے اپنا مدرسہ کھولا ہوا تھا، نئے نئے صحابہ کرام کو وہ تعلیم قرآن دیتے تھے. اور یہاں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو قرآن پاک کا معلم مقرر کیا. یہ اس کو احمد عیسیٰ کو تو پتہ ہی نہیں، بالکل جھوٹ بولتا ہے. اسی سے نبوت جو ہے نا، نبوت کا دجل چاک ہو جاتا ہے، نبوت کا دجل چاک ہو جاتا ہے. جس آدمی کو اتنی مشہور باتوں کا پتہ نہیں، وہ نبی کیسے، وہ رسول کیسے؟ رسول کا تو یہ کیٹاگری کم رہے گی. کہتا ہے نا قرآن پاک کیا ہے نا، آیت پاک کہ اللہ اور اللہ کے رسول میں درمیان میں فرق نہیں. تو اللہ کے رسول نے تو نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں، تو یہ فرق اس طرح فرق کرتا ہے، کہتا ہے یہ اللہ، میں اللہ بول رہا ہے. نبی علیہ السلام نے تو کسی حدیث میں بھی یا کہیں بھی اللہ نے خود کہا ہے، یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے. وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. وہ کہتا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلی، کہ اللہ اور اللہ کے رسول میں کوئی فرق نہیں. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے، اس کی مرضی، وہ تو اپنا بڑی شان والا ہے، جیسے مرضی کہے. ہم اب کہے گے کہ اللہ اور اللہ کے رسول میں فرق نہیں تو یہ شرک ہے. قرآن پاک پڑھو، اس پہ جو آیت ہے پڑھتے رہو، لیکن تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ بھی اللہ بن گئے ہیں. جس طرح یہ کہتا ہے کہ میں اللہ ہی بول رہا ہوں، یہ تو کافروں سے بھی بدتر ہے، بتوں سے بھی بدتر ہے. اپنا بت پجانے شروع کر دے گا پھر. حالانکہ کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول نے، آقا علیہ السلام سے پہلے تمام انبیاء نے کسی نے بھی اپنے آپ کو نہیں پجوایا. یہی کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور میری تابع داری کرو گے تو کامیاب ہوگے، نہیں کرو گے تو نقصان میں رہے گا. اور جنہوں نے تابع داری کی وہ کامیاب رہے، اور جنہوں نے نہیں کی ان کا بیڑا غرق بھی ہوا. اسی طرح احمد عیسیٰ کا بیڑا غرق بھی جلدی ہونے والا ہے. امید ہے کہ میری اس بات سے آپ کو کافی حد تک علم، جو یہ جھوٹ بول رہا تھا، بلنڈر کر رہا تھا ابتدا میں، وہ چاک ہو گیا ہے کہ اسے اتنا مشہور چیزیں جو ہیں وہ نہیں پتا. ہاں میں پھر بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام جب مدینے سے رخصت ہوئے تو اپنی جگہ پہ حضرت کلثوم بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کلثوم بن حسین رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا. اور جب آقا علیہ السلام مکے سے واپس آنے لگے، اس مکے میں کوئی ایسا آدمی رہ گیا ہوگا جس نے اسلام قبول نہیں کیا. زیادہ تر جو ہے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. اور نبی علیہ السلام نے اپنی جگہ حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا، اور وہاں قرآن پڑھانے کے لیے، علم دینے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا. یہ ہیں معلومات، اور یہ ہیں مسلمانوں کے پاس. احمد عیسیٰ تو ان سے عام جو اوپن ہی ہے، اتنا جہل آدمی ہے، اسے اوپن جو ہے اپنا معلومات کا پتہ نہیں. تو نبی علیہ السلام سے مقابلہ یا ان کا اپنا فلٹر کوئی کسی نبی سے فلٹر کرنے نکلا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اس آیت پاک میں 3 مرتبہ تاکیدی طور پہ ماضی آئی ہے.
ماضی کا سیگا ہے کہ محبوب آپ سے پہلے جتنے نبی ہیں ہوں گے، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور اپنا کتاب میں بھی لکھتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور احمد عیسیٰ جیسے جھوٹے نبی جتنے بھی ہیں یہ فراڈی ہیں، انہیں علم ذرا بھی نہیں، یہ صرف فراڈ کر رہے ہیں کہ ہماری ایک وہ یوٹیوب جو ہے نا وہ چلتی رہے، یوٹیوب جو ہے نا وہ ہماری مشہور رہے، ہمیں جو پیسہ مل رہا ہے وہ عام رہے۔ اس طرح کمائی جو ہے دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دھوکہ کرنا۔ اور جو بڑی چیزیں مشہور ہیں فتح مکہ کے وقت یا فتح مکہ سے بعد میں نبی علیہ السلام کا اہتمام و انصرام کرنا اور مدینہ پاک میں اہتمام و انصرام کرنا، یہ سارا کا سارا ہم سب کو معلوم ہے، ہم جانتے ہیں رسول اللہ کے غلام ہیں، اس لیے تو غلامی ہم اپناتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جیسا کوئی رسول بھی نہیں، اور بعد میں تو ہونا ہی نہیں نا۔ پہلے بھی تمام بیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے خطبے نمازیں پڑھی مسجد اقصیٰ میں، وہ تو خیر اس نے جاننا ہی نہیں کیونکہ اس کا تو ایمان ہی نہیں، تو وہ تو وہی جانے گا نا معراج والی رات جنہوں نے نبی علیہ السلام پر ایمان رکھا ہوا ہے، وہی جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں تمام انبیاء کرام نے نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عرش اولیٰ تک اپنی سیر کروائی اور اپنے نمازوں سے اور روزوں سے نوازا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، صرف نمازیں نہ پڑھنے والے وہ لوگ آج بھی اکثریت ہے، اور ان میں کافر تو پڑھتے ہی نہیں نا، کافر یہودی عیسائی یہ سارے نہیں پڑھتے۔ اس لیے دنیا میں فساد فی الارض بہت زیادہ ہو چکا ہے، فتنہ پھیل چکا ہے۔ اگر وہ سارے نمازی بن جائیں یا سارے راہ ہدایت پہ آ جائیں تو پھر فتنہ تو ختم ہو جائے گا۔ اصل میں فتنہ تو یہی ہے کہ وحدہ لا شریک کو، رب کو ایک مانو، کسی کا کوئی خدا